مجھے آپ نے نا یاد کرا دیا، رمضان میں سما ٹی وی کے اوپر مجھے بلایا ہوا تھا انہوں نے، تو 2-3 مکتبہ فکر اور مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں، اور میں نے ہوسٹ سے کہہ دیا کہ بٹ صاحب میں اب سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی میں یورپ سے کوئی بندہ لے کے آتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ اسٹوڈیو میں پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو کون سا کلمہ پڑھانا ہے، کون سی نماز پڑھانی ہے، کون سا اسلام بتانا ہے. تینوں نوچ کھائیں گے، چاروں جتنے بیٹھے ہوئے نوچ کھائیں گے اس کو کہ ادھر آ، اور وہ کہے گا کہ مجھے کس پریڈکمنٹ میں ڈال دیا آپ نے کہ یہ 4-5 مسلمان مجھے کھینچ رہے ہیں کہ میری طرف آنا ہے تم نے. چاروں پانچوں یہ نہیں کہیں گے اس کی طرف چلا جاتا بھی ٹھیک ہے، کوئی ان میں سے یہ نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ جیسے وہ کہے گا نا اس کو، ایک نیوٹرل آدمی کو جو ابھی اسلام قبول کرنے لگا ہے، کہ اس کی طرف بھی چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، تو اس کے گھر والے کہیں گے کہ کیا واقعی ڈیڈی میں اس کی طرف بھی چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، تو کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ اس کے لیے میں نے کہہ دیا تم نے اسی منہج پہ مرنا ہے جس منہج پہ تمہارا باپ مر رہا ہے. یہ اس لیول کی دیواریں ہیں یاسر بھائی، یہ اس طرح سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا کہ شیشے کے گلاس میں آپ رنگ دار چیز ڈالیں گے تو وہ چھپ نہیں سکتی، وہ دکھائی دے گی کہ کس رنگ کی ہے. قرآن سنت یہ دو چیزیں کسی بھی حوالے سے کسی مسلک کو جنم نہیں دیتی، یہ صرف اور صرف آپس کی انا کی دیوار مسلک کو جنم دیتی ہے. آج بھی یاسر بھائی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ تسلیم نہیں کرتے اس چیز کو کہ ہم غلط کرتے ہیں. وہ یہ اس کو ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ خالی میں اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی کیونکہ اس کا مسلک اس چیز کو ڈاکیومنٹ کر چکا ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے اکابرین ڈاکیومنٹ کر چکے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب ایک نیا شخص جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یاسر بھائی کہ وہ اس مخمصے میں نہ پھنسے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج میں یہ کہہ دوں نا آپ کو، آپ کے آڈینس کو، کہ میرا میسیج یہ ہے کہ فلاں فلاں چیزیں پڑھ لیں، تو سارے مخالفین کھڑے ہو جائیں گے جو اس پرٹیکولر سوچ سے اختلاف رکھتے ہوں کہ دریاب نے غلط بات کی. حالانکہ دریاب کیا کہتا ہے عموماً کہ یار آپ اہل تشیع کی بھی کتاب پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اہل سنت کی بھی کتابیں پڑھیں، اہل حدیث کی بھی پڑھیں، بریلوی کی بھی پڑھیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، آپ کو آپ کے شعور کی جنت دوزخ قبر ملنی ہے. لیکن آپ نے پڑھی نہیں باقی کتابیں، تو پھر آپ نے اپنے شعور پہ نہیں اپنی زندگی کا جوا کھیلا، آپ نے اس شخص کے اوپر کھیلا جس شخص کے کہنے پہ آپ نے باقی اسکول ترک کر دیے پڑھنے تھے. میں آج بھی آپ کی پوڈ کاسٹ پہ یہی کہتا ہوں کہ جو قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے وہ ان 4-5 اسکولس کی کتابوں کے بڑے بڑے اساتذہ لیول کے مفسرین کی تفسیر ساتھ کھول لے.